اور فرمایا اس کے بعد جو آتا ہے، کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اس کے نامہ اعمال میں آ تو رہا ہے تو جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے۔ اور فضیلت دیکھیں ہمارے نبی کتنی دیر ہے، فرمایا جو پہلا شخص آتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک اونٹ کا ثواب، اور جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے میرے نبی نے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں اللہ ایک گائے کا ثواب۔ حضور جو تیسرے نمبر پہ آئے گا فرمایا ایک مینڈا، ایک بکرا، سمجھ لے کہ اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ حضور ترتیب بتاتے جا رہے ہیں، فرمایا اس کے بعد جو آئے گا وہ مرغی کا حصہ پائے گا، اور جو اس کے بعد آئے گا وہ انڈے کا، یعنی کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے جو آتا جائے گا بالترتیب وہ اس کا ثواب پاتا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خطیب خطبہ شروع فرما دیتا ہے وہ اپنے رجسٹر بند کرتے ہیں، اور جہاں پہ نمازی بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر خطیب کا خطبہ سماعت کرتے ہیں۔ یا یہ سن لو کہ میری تقریر خالی آپ نہیں سن رہے بلکہ اللہ کے فرشتے بھی سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے کوشش فرمایا کریں جب آنا ہی ہے تو جمعے والے دن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا جو دن ہے فرمایا اس کی فضیلت اتنی ہے کہ اس دن جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے فرمایا وہ درود پاک ڈائریکٹ میری بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ اس دن ہوتا تو وہ بعد والا بھی ہے، لیکن اس کے لیے سپیشل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی ہے کہ جمعے والے دن جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے وہ میری بارگاہ میں درود پیش ہوتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن جو بندہ سورۃ الکہف کی تلاوت فرماتا ہے فرمایا اگلے جمعے تک اس کے لیے تو نور روشن کر دیے جاتے ہیں۔ یہ جمعے کی فضیلت ہے، اور یہاں تک کہ حضرت اوس بن ابی اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہا کہ کوئی شخص جمعے کے دن غسل کرے، میرے مدنی نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل کرے یا سر دھوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سردی ہے تو غسل اگر تھوڑا سا اوکھا ہے خالی سر دھو کر کم از کم اس سنت پہ تو عمل ہو جائے۔ حضور نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، سر کو دھوئے، خوشبو لگائے، مسجد کی طرف آئے، پیدل نہ آئے، سوار نہ آئے، تاکہ اس کے قدم سے زیادہ اس کے اس زمین کے اوپر لگے، اور امام کے قریب بیٹھے اور امام کا خطبہ غور سے سنے اور لغو بات کوئی نہ کرے، تو میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر قدم کے بدلے ایک قدم کے بدلے اللہ پورے سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا۔ یہ دوبارہ سماعت فرمائی یہ حدیث، کہا جو شخص جمعے کے دن غسل فرمائے یا سر کو دھوئے اور خوشبو لگائے اور مسجد کی طرف جلدی آئے، پیدل آئے اور امام کے قریب بیٹھ جائے اور خطبہ سماعت فرمائے اور کوئی لغو بات نہ کرے، میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قدم کے بدلے میں اللہ ایک مہینہ نہیں، ایک سال کے روزے رکھنے کا ثواب لکھ دیتا۔ اور کہا قیام اللیل، کہا ہر قدم کے بدلے میں اتنا ثواب کہ جس طرح روز بندہ اٹھ
میں قیام کرتا ہے، اس کو مناتا ہے، فرمایا اس کا بھی ثواب اس بندے کو لکھ دیا جاتا ہے جو جمعے والے دن تشریف لاتا ہے۔ اس لیے یہ محبت کی باتیں ہیں، اور محبت کے لیے کچھ خاص دن۔ اس واسطے آپ نے دیکھا ہوگا کئی بندے تو ویسے ہی بیٹھتے ہوں گے پکوڑے کھانے کے لیے اور دیکھتے ہوں گے کہ کب جمعہ ختم ہوتا ہوگا اور ہم ساتھ چلے جائیں۔ کئی ایسے ہوں گے چپ کر کے بیٹھے ہوں گے، کہتے ہوں گے آگے ہے جمعہ پڑھ کے، کیونکہ ان کو توفیق ہی نہیں ہے۔ محبت کے لیے کچھ خاص دن مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ یہ تو نصیبوں کی بات ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ظاہر ہے مسجد کا آ کے کنڈا وہی کھڑکائے گا جس کو اللہ اور اس کا رسول بلائے گا۔ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے خطبے کی اتنی اہمیت ہے، اگر تو بندہ اذا قلت لصاحبی کا انصت یوم الجمعہ کی، اگر کوئی جمعے کی تقریر کے درمیان بندہ کہا چپ کر، انصت چپ کر، میرے مدنی نے فرمایا یہ بھی اس نے لاکھ بات کر دی۔ حالانکہ اس نے بات ہو سکتا ہے صحیح کہ یار چپ کرو، حضور نے فرمایا وہ تو چپ کر دینا، وہ بجائے دوسروں کو چپ کروانے کے خود بھی بول رہا ہے چپ کرو چپ کرو۔ حضور نے فرمایا یہ بھی لغو بات ہے، یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اور وعیدے بھی، اور وعید یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ جمعے والے دن من تارک الجمعۃ ثلاث مرات من غیر عذر، اگر تو بندہ 3 لگاتار جمعے، کتنے؟ 3 لگاتار جمعے لگاتار بغیر عذر کے، بغیر علت کے چھوڑتا ہے، میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابع اللہ والا قلبہ، اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے کہ اب وہ ساری زندگی پھٹکتا ہی رہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک جمعہ جو چھوڑے وہ خیر ہے، 2 چھوڑے وہ خیر ہے، بھائی 3 لگاتار جو چھوڑے گا سمجھنے اس کے لیے دروازہ تو بند ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے بلا عذر جو بندہ جمعہ چھوڑتا ہے اللہ ایسی کتاب یعنی لوح محفوظ پہ لکھ دیتا ہے کہ یہ اب بندہ بھٹکتا ہی رہے گا۔ اس لیے اس جمعے کو کہا گیا ہے سید الایام، یہ دنوں کا سردار ہے۔ اور میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کا دن آتا ہے بعض بات رش ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، ایک بندہ آیا گردن پھلانتا آگے بڑھ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اس کو روکا، فرمایا اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، وہیں بیٹھ جا۔ ظاہر ہے ایسے میں تو نہیں کہہ سکتا، میں اگر کسی کو کہوں گا کس نے کہا مولوی صاحب ہم سیانے ہیں، لیکن میرا کام آپ کو حضور کی حدیث بتانا ہے اور یہ آپ کو سمجھانا ہے کہ جب جمعے کا دن آئے آپ کوشش فرمائیں کہ سب سے پہلے تشریف لائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ شروع کے موقع پہ اور بعد میں بھی کیونکہ نئے صحابی بن رہے تھے، کوئی کسان کوئی مزدور، اس طرح دور دراز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوش اسلام لا رہے تھے، تو کئی ایسے بھی تھے جب جمعے کا دن آتا تھا تو بھاگے کوئی مزدور ہے وہ بھی آ رہا ہے، کوئی کسان ہے وہ بھی آ رہا ہے، تو بعض اوقات کو پسینے سے شرابور ہوتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن
غسل کرنا یہ سنت ہے. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ غسل یہ واجب ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا وہ منظر بھی جب جمعے والے دن چھٹی ہوتی تھی، ہماری مائیں، ہمارے والد صاحب صبح صبح تیار فرماتے تھے کہ آج جمعہ ہے. وہ ایسے لگتا تھا کہ جس طرح عید کا دن ہوتا ہے، پورے نئے کپڑے پہن رہے ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر طاقت ہو ایک ڈریس، ایک سوٹ نیا وہ جمعے والے دن رکھ لیا کرو تاکہ پہچان ہو یہ مومن جمعہ پڑھنے جا رہا ہے. اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہماری جو ماں ہے، ہماری ماں فرما رہی ہے. تو اس لیے کہ جب جمعے کا دن آیا کرے غسل فرمایا کرے، نہیں تو کم سے کم سر کو دھو کے اور وقت پہ تشریف لایا کرے، یہ ثواب کا کام ہے. اس لیے وہ منظر وہ سب نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے صبح تیار ہے، آپ کو نہ جمعے کا پتہ چلتا نہ اتوار کا پتہ چلتا. اب تو ہم سنڈے کو سنڈے مناتے ہیں. تو صبح ہمارے جو بھائی ہیں کئی صبح 11 بجے آنکھ ان کی کھلتی ہے اور 11 بجے وہ کرتے ہیں ناشتہ، پھر وہ سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں. یہ اتوار ہے، یہ سنڈے ہے. لیکن اللہ کرے کہ پھر وہی منظر آ جائے کہ ہماری چھٹی ہی جمعے والے دن ہو جائے گا. ذرا ہم تو نہیں کروا سکتے، گورنمنٹ کروا سکتی. اللہ کرے کہ ایسا سسٹم آ جائے کہ دوبارہ جمعے والے دن چھٹی ہوا کرے اور دوبارہ پھر وہی منظر آئے کہ آج جس طرح عید کا دن ہے سارے ایسے آیا کریں. اللہ کرم کرے ایسے. اور دوسری بات کہ جمعے کی حرکتیں یہ پہلے بھی امام صاحب نے آپ کو بتایا ہے، کئی بندے جو سب سے باہر پہ تشریف لاتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے ہم چلے جائیں. آئے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آنا مدینہ کا علم وعلی بابوہا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے. حضور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یصلی قبل الجمعہ اربعا و بعد اربعا، کہا کہ جمعے سے پہلے بھی 4 رکھتے ہیں، جمعے کے بعد بھی 4 رکھتے ہیں. اور یہ سنت مؤکدہ ہے، خالی سنت نہیں، سنت مؤکدہ ہے. مؤکدہ کا معنی ہوتا ہے وہ سنت جس کی تاکید کی گئی ہو، جس کے اوپر زور ڈالا ہو، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو یہ گناہ ہوگا. جو جمعے سے پہلے 4 سنتے ہیں، جمعے کے بعد بھی 4 سنتے ہیں، پھر 2 سنتے ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہے. یہ نہیں جب ہم مسجد میں آ ہی گئے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن فی المسجد کالسمک فی الماء. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن مسجد میں آ جاتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں ہوتی ہے کہ ذرا سا مچھلی کو پانی سے ہٹائیں گے تو تڑپ جاتی ہے کہ مجھے کیوں نکال رہے ہیں. اور دوسری تصویر دیکھیں المنافق فی المسجد، اور منافق جو مسجد میں ایسے ہوتا ہے کالطیر فی القفص، جس طرح پرندہ پنجرے میں بند ہوتا ہے اس طرح وہ منافق ہوتا کہ جیسے نماز پر ایسے دوڑتے ہیں، جوتی کبھی ادھر ڈھونڈتے ہیں کبھی ادھر ڈھونڈتے، چاہے باہر 10 منٹ ویسے کھڑے ہو جائیں، وہ منظور ہے لیکن مسجد میں قیام منظور نہیں. اس لیے مہربانی فرمایا کریں. اور جمعے کا ایک اور بھی فائدہ ہے، یہ تو ہے ہمارا جسمانی فائدہ، ہمارا ایک ہے مالی فائدہ. کیا مالی فائدہ؟ یہ کہ آپ سارے دوست احباب جب تشریف لاتے ہیں اللہ کے راستے میں دینے کا بھی یہ دن آ جاتا ہے. ویسے تو بندہ روز آتا ہے ظہر پڑھنے، عصر پڑھنے، مغرب پڑھنے، لیکن جب جمعے کا دن آتا ہے اللہ کی یہ جھولی مسجد کی ہے آپ کے پاس آتی ہے، آپ اس میں 10 ڈالتے ہیں، 20 آپ کا تو ویسے بچہ بھی 10 نہیں لیتا. وہ ایک برگر جتنے بھی پیسے
یہ نہیں ہوتے، تو اس لیے مہربانی فرمایا کریں یہ جو جھولی ہے جب آپ کے پاس آتی ہے اس میں ڈالیں گے تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں یہ خرچ ہوتے ہیں۔ اس لیے بھرپور طریقے سے جب آپ غسل فرمایا کریں، سر پہ امامہ یا ٹوپی رکھا کریں، نئے کپڑے پہنا کریں، درود پاک پڑھتے ہوئے جب مسجد میں تشریف لایا کریں، جب بیٹھ جایا کریں، اتنے جب کام ہو گئے، اور جب یہ مسجد کی جھولی آپ کے پاس آتی ہے اس میں بھی ڈالیں گے تو اس کا بھی ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس طرح کے ثواب زیادہ سے زیادہ، اور خاص طور پہ یہ جو سنتے ہیں اس کے اوپر ضرور آپ نے عمل کرنا ہے۔ جمعے سے پہلے کتنی ہے؟ خیر بولے کتنی ہے؟ اور جمعے کے بعد کتنی ہے؟ اور اس کے بعد کتنی ہے؟ اس کے بعد نفل پڑھیں نہ پڑھیں، جب بندہ مسجد میں آ ہی گیا ہے۔ ایک سیانے بندے کہتے تھے جب وضو کر لیا تو نماز تو پڑھی جائے گی، جب مسجد میں آ گئے